ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ تیز ہواؤں کے جھکڑ جب چلیں گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ڈرانا کیا ہوتا ہے۔ یہ جملہ کب کہاں اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ ان مفاہیم کو سورہ ملک کی آیت نمبر 17 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم آسماں والے سے بے خوف ہو گئے ہو؟ ان یرسل علیکم حاسبا، کہ بھیجے تم پر تیز ہواؤں کے جھکڑ۔ حاسبا تیز ہوا۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ڈرانا کیا ہوتا ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ڈرانا کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں خسف کا لفظ استعمال ہوا اور یہاں حسب حاسبہ کا کلمہ استعمال ہوا۔ اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ کنکر سے مارنا، ایسی ہوا جو سنگریزے دور پھینکے۔ جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس وقت تیز ہوائیں چلتی ہیں، آندیاں آتی ہیں اور طوفان بپا ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ریتلے تودوں کو اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتے ہیں، جس سے بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ حاسبہ، سورہ ملک کی آیت نمبر 17 نے کہا کہ ام امنتم من فی السماء، کیا تم آسماں والے سے بے خوف ہو گئے ہو؟ ان یرسل علیکم حاسبا، کہ بھیجے تم پر ہواؤں کے جھکڑ۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا ڈرانا کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بھی سمجھایا، انذار اور تہدید کا انداز بھی استعمال کیا۔ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 15 میں زمین کے نرم اور مطیع مسخر ہونے کا تذکرہ کیا، اور پھر زمین میں دھنسانے کے عذاب کا تذکرہ کیا آیت نمبر 15 کے بعد۔ یعنی مفہوم اور معنی یہ کہ اللہ رب العالمین اگر رزق دیتا ہے تو تم اس کی ناشکری کرو، نعمتوں پر شکر نہ کرو، تو سنگ باری کرنے والی ہواؤں کو چلانے والا بھی پھر وہی ہے۔ یعنی جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ رب وہ ہے جو بارش برسا کر رزق عطا کرتا ہے، وہ بارشوں کو ٹھنڈا کر کے اولے بھی برسا سکتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کو سمجھایا گیا کہ پہلی قوموں کے احوال پڑھو جو خدائی عذاب سے نہیں بچ سکے۔ اگر وہ نہیں بچ سکے، ام امن تم کیسے بے خوف ہو گئے ہو؟ تم کیسے امن میں آ گئے ہو کہ تمہیں نہیں کچھ ہوگا؟ جس وقت اس کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں تو فطرت تازیانے برساتی ہے۔ وہ دیتا بھی ہے، وہ لیتا بھی ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے، وہ چھین بھی لیتا ہے۔ انسان کی بہتر روش یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو اور اس کا شکر ادا کرے۔
اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تیز ہواؤں کے جھکڑ چل کر کے جو فطرت کے عذاب بستیوں پر آتے ہیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، قرآن کے نور سے قلوب کو منور فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।